انسان میں اچھائی انسان کی آزمائش ہے, لہذا وہ آزمائش پہ پورا اترتا ہے تو اچھا بن جاتا ہے, آزمائش میں فیل ہو جاتا ہے تو برا. جانور اچھے برے نہیں ہوتے, بس جیسے اللہ نے بنا دیا ویسے ہی ہیں. تو انسان میں بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ روحانی بیماریاں آتی ہیں. اس کا دل چاہتا ہے کہ جھوٹ بول کے کماؤں, اس میں زیادہ کمائی ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ دھوکہ دوں. اس کا دل چاہتا ہے کہ نظر کی حفاظت نہ کروں, زنا کی طرف جاؤں, فحاشی کی طرف جاؤں. غصہ جب بھی آئے تو سامنے والے کو نقصان پہنچاؤں, چاہے میں وہ غلطی پر ہو یا نہ ہو. یہ انسان کے اندر کی نا باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اپنی خواہشات پوری کروں, بس خلاصہ اس کا یہ ہے. تو بہت ساری بیماریاں ہیں. اب اگر ان بیماریوں میں سے ایک ایک بیماری کا علاج کیا جائے تو بڑا ٹائم لگتا ہے اس میں. کسی کو عشق مجازی ہو گیا, وہ آتا ہے بزرگ کے پاس, حضرت وہ آنکھ میں ٹکا ہو گیا, طبیعت کی سیٹنگ. چوری کی بیماری بھی ہے, چاہے وہ بجلی چوری کر رہا ہو, گیس چوری کر رہا ہو, یا لوگوں کے بٹوے سے پیسے چوری کر رہا ہو, یہ لت پڑ جاتی ہے. زنا کی لت پڑ جاتی ہے, اور معلوم نہیں کیا کیا گناہ ہے جس کی نوجوانوں کو اور مردوں اور عورتوں کو لت پڑ رہی ہے. ٹائم ویسٹ کرنے کی لت پڑ جاتی ہے, سارا دن ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے بھائی کچھ کر لو, کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ نہیں, کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, دل ہی نہیں لگتا کسی کام میں. دل صرف ایک کام میں لگتا ہے, گلی کے باہر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھو اور ایک منہ میں گٹکاؤ اور بس اپنی منمانی زندگی. سب سے زیادہ مزہ اس میں آتا ہے, کچھ بھی نہ کرو, بس یہ مزے کا کام ہے. کچھ کرنے کے لیے تو نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا پڑتا ہے نا. خواتین کا دل چاہتا ہے پردہ نہ کریں, ماں بلائے تو جواب بولو نا. یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل گھروں میں, مائیں بیٹی کو بلاتی ہیں, بیٹی جواب ہی نہیں دیتی. نماز توڑنے کا حکم ہے, نماز توڑ کے ماں کی پکار کا جواب دو. اور یہ ڈرامے کی وجہ سے ماں کی پکار کا جواب کہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے, واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہے, فیس بک پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو جب باپ اور ماں کا نہیں ہے تو میاں کا کہاں سے ہوگا؟ کیا خیال ہے میاں کا؟ کیونکہ اس کی تو ساری حرکتیں ان کو پتہ ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ابا کے بارے میں تو بھائی اچھے ہی ہوتے ہیں سب کے ابا. میاں کے تو ایک ایک حرکت بیوی کو کیا ہوتی ہے, تو اس کی عقیدت کہاں سے آئے گی دل میں؟ اسی طرح میاں صاحب حقوق ادا نہیں کر رہے, دوستوں کے ساتھ تو ہی ہا ہا, گھر میں آتے ہی منہ پہ پورے 12 بجنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے. اب اس میں معاشرے کی اصلاح کہاں کہاں انسان کرے بیٹھ, بھائی یہ بھی ٹھیک کر لو, 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 یہ بھی یہاں بھی انسان کے بچے بن جاؤ, ایسا کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں کر رہے ہو. تو حضرت حکیم علماء فرمایا کرتے تھے آخرت کی فکر پیدا کر لو. بس کیا کر لو کہ بھائی جو بول رہا ہوں, جو کر رہا ہوں, وہ لکھا جا رہا ہے اور اس کا ایک دن حساب بولتے کیوں نہیں بھائی, حساب دینا. فرمائے ساری چیزیں خود بخود سیٹنگ پہ. یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے آخرت کی فکر, جو سارے سانپوں کو, جو دنیا کے سانپ اور برائیوں کے سانپ ہیں, ان کو ایک ہی نوالے میں کھا جائے گی. کیونکہ آپ کو خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر پیدا ہو جائے گی. جب فکر پیدا ہوگی تو پہلے یہ ہوگا کہ کون سی چیزیں ٹھیک ہیں ان کا پتہ چلا لوں, اور کون سی چیزیں غلط ہیں ان کا بھی پتہ چلا لوں. پھر اگلی فکر یہ ہوگی جو ٹھیک ہیں وہ اختیار کر لو, اور جو برائیاں ہیں وہ چھوڑ دو. یہ دو چیزیں خود بخود پیدا ہو جائیں گی. کیونکہ جن لوگوں میں آخرت کی فکر ہوتی ہے ان کے حالات ہم نے دیکھے ہیں, وہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اتنے ٹھیک جتنے آپ اور ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے.